قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، اس کے مسلسل ہم نے 3 لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کیے، جن میں سے پہلا تھا شریک حیات کا انتخاب اور اس کا شرعی طریقہ کار، اور اس کے بعد والا لیکچر تھا میاں بیوی کا آپس میں تعلق کس لیول پہ ہو، اور اسی سلسلے کا ہمارا تیسرا لیکچر تھا کہ جب اولاد اللہ دے دے تو پھر اس کی تربیت کس منہج اور کس اسلوب پہ ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے کا یہ آج چوتھا لیکچر ہے ہمارا کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں خاندانی نظام میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ذہن کو نہ سمجھ سکیں تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آخری حد جو جدائی کی ہے اس کو شریعت نے طلاق کہا ہے۔ طلاق کا معنی مفہومی یہ ہے کھلا چھوڑ دینا، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے تو ایک مطلق سی بات کی تھی، تو مطلق یہ ہے آزاد چھوڑ دینا۔ تو شوہر اپنی بیوی کو اگر آزاد چھوڑ دے، کوئی واضح لفظ کہہ کر یا کوئی چھپا ہوا لفظ کہہ کر، ہڈن اشارے میں، کنائے میں، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں اپنی مختلف کیٹیگریز میں مرد کے نکاح سے عورت کو نکال دیتے ہیں۔ اور اگر عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو شریعت نے جب یہ معاہدہ ہونے لگا تھا تو دونوں کی مرضی کا اعتبار کیا تھا، مرد کی مرضی کا اعتبار بھی تھا اور نکاح کے وقت عورت کی مرضی کا اعتبار بھی تھا۔ اب جدائی کے وقت بھی شریعت جو ہے وہ دونوں کو اختیار دے رہی ہے کہ اگر مرد جدائی کرنا چاہتا ہے تو وہ طلاق ہے، اور اگر عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو قاضی، مفتی، آج کے عدالتی نظام میں جج، یہ ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے تو یہ خلا کہلاتی ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، اسلام حد الوسع، آخری حد تک گھر کے نظام کو بہتر کر کے اس کو الجھانے کے بجائے سلجھانے کی تلقین کرتا ہے۔ اور ایک مسئلہ جو اس زمانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے یا 1-3 ہوتی ہیں، جو مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک سیٹنگ میں ہی کوئی دے دے تو بقول ان کے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوتی ہے، اگر سیٹنگ اور نشست بدل جائے تو پھر آپ دوسری طلاق کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے پہلے جب یہ کلاڑی انسان اپنے پاؤں پہ مار بیٹھتا ہے، اس سے پہلے شریعت نے تقریباً 90 دن کا 100 دن کا تقریباً ایک پروسیجر رکھا ہے کہ انسان پھر بھی سوچ لے کہ اگر ان کی زندگی بس جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ آج ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، لیکن طلاق کے مسئلے سمجھانا ہم آج کا موضوع نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ طلاق کے مسئلے سمجھانا یا طلاق کی بابت گفتگو یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ شریعت ہر حال میں مرد اور عورت کے گھر کو بسانا چاہتی ہے۔ آخری حد پھر یہ ہے کہ اگر کوئی جدائی ہو کرے تو اس کو کس طریقے پہ کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر تقریباً 15 منٹ کی گفتگو ایک جمعۃ المبارک پہ ہوئی تھی، اس کو میں تھوڑا سا ٹچ دے کے تاکہ آپ کا ذہن مل جائے اس گفتگو سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ میاں بیوی کی شادی کے بعد گھر کا ایک نظام شریعت مرتب کرتی ہے، وہ نظام فکری بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ گھر کا ایک ماحول مائنڈ سیٹ پہ مشتمل ہے کہ میاں بیوی کا ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، یہ مائنڈ سیٹ قرآن بنا رہا ہے اور مرد کو اور عورت کو دونوں کو یہ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے اب میں دیکھوں گا کہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ساری عمر یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ ہم اس پہ بہرحال گفتگو کر چکے ہیں کہ شریعت نے ایک پہلا فکری ماحول اور گھر کے اندر ایک تربیتی ماحول یہ دیا ہے کہ مرد کو بھی پتا ہو اور عورت کو بھی پتا ہو کہ گھر کا محافظ اور منتظم کون ہے، مرد ہے۔ یہ سورت کون سی تھی؟ سورہ نساء، آیت نمبر 34 اور 35، آیت نمبر 34 اور 35۔ یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے اور آپ سب کے لیے ان آیات کو پڑھنا فرض ہے تاکہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنا سکیں۔ تو سب سے پہلا نظریاتی اصول گھر کے اندر یہ دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کے محافظ اور منتظم کون ہے؟ مرد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی کتنی وجوہات ہم نے پڑھی تھی، سنی تھی؟ اگر ذہن میں ہو، اس کی 2 وجوہات تھی کہ گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو کیوں بنایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ فضیلت ان میں سے بعض کو بعض پر دی ہے۔
تو فضیلت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ہماری قانون سازی کرنے والا اور ہمیں قانون دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بحیثیت انسان اور مسلمان ہم اللہ کی بات کو مان کے آگے چلنے والے ہیں. یہ مغربی معاشرے کی یا کسی جدید تہذیب کی بات نہیں، یہ ہر زمانے کی جدید تہذیب اسلام کی بات ہے. گھر کا سربراہ مرد ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ فضیلت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. دوسری بات یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتا ہے. اس کی بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا اور مکان، جو بنیادی حقوق ہیں اس کی عزت کے، اس کی جان کے اور اس کے مال کے، یہ مرد پوری کرتا ہے. اس لیے گھر کا محافظ اور منتظم کون ہے؟ ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر عورت پھر کہے کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ، میں کما کے لے آتی ہوں، تو میں پھر تمہارے اوپر خرچ کرتی ہوں، تو گھر کی سربراہ پھر میں بن جاتی ہوں. اس کا جواب بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ عورت اگر ایسا کرنے لگ جائے تو پھر اچھے مرد گھروں میں تیار نہیں ہو سکتے، کیونکہ تربیت بچوں کی کس نے کرنی ہے؟ ہاں، محافظ اور منتظم مرد ہے، لیکن تربیت کا جو فیکٹر ہے یہ کس نے پورا کرنا ہے؟ اور اگر عورت کہے جی میں پھر کماتی ہوں تو تم گھر میں رہو، میں گھر کا انتظام چلاتی ہوں، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ مرد عورتوں پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. عورت کہے جی میں خرچ کرتی ہوں، تم گھر بیٹھو، تو شریعت نے اس کو ایک لمبی طویل فہرست دی ہے کہ پھر معاشرے میں یہ ہو جائے گا کہ مرد اچھا تیار نہیں ہو سکے گا کہ مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، تو گھر کیسے چلے گا؟ ان کو ایک تیسری فیملی پال رہی ہوگی، تو فیملی سسٹم تمہارا ٹھیک نہیں رہے گا. اس لیے عورت کا یہ اعتراض کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. ہاں، عورت کو اس کی ذمہ داریاں دے دی گئیں. نمبر 1 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک بیویاں وہ ہیں قانتاتٌ جو بڑی اطاعت گزار بن کر رہیں، جو اپنا سر جھکا کر رکھیں. اور حافظات للغیب بما حافظ اللہ، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے فضل سے وہ مرد کی جان، مال اور عزت کی گھر میں حفاظت کرے. عورت کی سب سے بڑی پراپرٹی اس کے گھر میں کون ہے؟ اس کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا مال ہے اگر کوئی گھر میں موجود ہے. عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اطاعت گزار بن کے رہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، کیونکہ خود انسان اپنی حفاظت کوئی بھی نہیں کر سکتا، شیطان ہمہ وقت اس کے ساتھ ہے. بما حافظ اللہ، جو اللہ نے اس کو حفاظت دی ہے اپنے فضل اور کرم سے، اس کے ساتھ عورت مرد کی جان، مال اور عزت کی گھر میں کیا کرے؟ کبھی اس کو یہ نہ کہے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ بات پاپا کو نہیں بتانی جب وہ گھر آئیں گے. اگر یہ بات اس نے کر دی تو اتنا بڑا زہر گھول دیا اس نے ایک معاشرے کی زندگی میں کہ اس نے بچے کو اپنا ہم راز بنا کے وہ جو اللہ کی دی ہوئی امانت تھی اس میں خیانت کر دی. اب بچے کی ایک عادت ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گی کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو صرف مجھے اور میری ماں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ باتیں میرے باپ کو پتہ نہیں ہونی چاہیے. یوں ایک چھوٹا سا جملہ اس کے خاندان میں زہر گھول دے گا. تو بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے یہ قرآن کا، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، جو اللہ نے فضل اور کرم سے اس کو اتھارٹی دی ہے، اس سے وہ اپنے مرد کی، مال کی، بچوں کی، گھر کی کیا کرے؟ یہ عورت کی ذمہ داری ہے. تو 5 باتیں واضح ہو گئیں. مرد گھر کے منتظم ہیں، نمبر 1. وجہ کیا ہے؟ فضیلت اللہ نے دی ہے. نمبر 2 وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. نمبر 3 نیک عورت وہ ہے جو گھر میں اطاعت گزار بن کے رہے. اور اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کے فضل اور کرم سے وہ گھر کی حفاظت کرے، مرد کے جان، مال اور عزت کی. اگر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، اب آپ طلاق کی طرف بڑھتے جائیں. طلاق بہت دور ہے. ہم تو کہتے ہیں نا شریعت میں سختی پیدا ہو گئی. کسی نے 3 طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی. اب جو دوست ہمارے 3 طلاقوں کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں، وہ ایک پوائنٹ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے شریعت میں سختی پیدا کر دی ہے. اگر مرد نے طلاق دے ہی دی ہے ایک سیٹنگ میں 100 کہہ کے، 3 کہہ کے یا 1000 کہہ کے، تو آپ ان کو سوچنے کا موقع دیں. ایک سیٹنگ میں جتنی بھی دیں تم کتنی کنسیڈر کرو؟ ایک ہی کرو، تاکہ یہ گھر اجڑے نہ. یہاں سے سوچ لے کے جائیں. گھر نہ اجڑنے کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں بہت پہلے دینا شروع کر دی. جس گھر کو سنوارنے کی آپ بات طلاقوں کے بعد کرتے ہیں، شریعت میں نرمی پیدا کرنے میں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 اور 36 تو یہاں سے ہماری تربیت کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ گھروں کے ماحول آپ نے بہتر کر دو تاکہ تمہارے لیے مسائل نہ ہو. اب وہ طلاق کا جو سفر ہے یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو فائزوہن، ان کو سب سے پہلے کیا کرو؟ واز کرو.
یہ وہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی کا آخری سٹیپ طلاق پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے. وہاں سے کسی کو ریلیکسیشن دینے سے بہتر ہے کہ قرآن کے تربیتی اصول کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے. آپ ذرا گنتے جائیں, 5 باتیں ہم کر چکے. پہلے فکری تربیت گھر کے اندر ہونی چاہیے. گھر کا محافظ مرد ہے, عورت کیا ہے, اطاعت گزار بن کے رہے. 2-4 باتیں کرنے کے بعد پھر کہا جی اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو فائزوہن, مرد عورت کو کیا کرے, بات کرے. ہر جملے سے اگلا سٹیپ ذہن میں رکھیں. وہ جو آپ نے 3 طلاقیں دے کے عورت کو جدا کرنا ہے, یہ کام پہلے کر لو, پھر تمہیں شریعت اپنا طریقہ بتائے گی کہ تم نے عورت کو نکاح سے نکالنا کیسے ہے. سب سے پہلے فائزوہن, مرد عورت کو کیا کرے, بات کرے. واہجروہن فی المضاجع, کیا مفہوم بنا جی اس کا, ہم نے جو پڑھا تھا. دوسرا سٹیپ کیا ہے, واضح و نصیحت کے بعد بستر سے جدا کر, آپ نے بسترے جدا کر دیں تربیت کے حوالے سے, اس کو اس کی ضرورت محسوس ہو اور اس کو اس کی ضرورت محسوس ہو. تیسرا سٹیپ یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ, اگر پھر بھی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو وَضْرِبُوهُنَّ, مرد عورتوں کو ہلکی سی پنشمنٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا جی, وہ پنشمنٹ کتنی ہونی چاہیے, مسواک کے ذریعے. حوالہ کس کا تھا, حضرت ابن عباس کا. حضرت ابن عباس حضور کے کزن, حضور کے چچا کے بیٹے, جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے, جن کا نام ہے تنویر المکیاس. تفسیر ابن عباس کے نام سے بھی مشہور ہے, آج بھی اردو تراجم کے ساتھ بڑی آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے مسواک سے مارنا اور مارتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کے کندھوں سے اوپر نہ اٹھے, کیونکہ ایک حدیث اور بھی ہے کہ اگر تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اگر 10 کا ہو جائے تو اس کو مارو. وہ جو مارنا ہے وہ اس کے اندر فقہا نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ جیسے مسواک سے مارا جاتا ہے, یا مارتے ہوئے تمہارا ہاتھ تمہارے کندھے سے زیادہ نہیں اٹھنا چاہیے. یہ مار یہاں سے نہیں ہونی چاہیے, یہ مار ہلکی سی صرف ڈرانے کے لیے ہونی چاہیے. تو مرد اور عورت کے ساتھ بھی یہ معاملہ گھر میں کرے. فَإِنْ أَطَانَكُمْ, اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں, تمہاری اطاعت میں آ جائیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر کوئی نیا ظلم کا راستہ ان کے اوپر جو ہے وہ تلاش نہ کرو کہ کسی اور طریقے سے ان کو تنگ کرنا شروع کر دو. اگر یہ عورت سر جھکا کے تمہارے واز کے بعد یا بستر سے جدائی کے بعد یا ہلکی پھلکی پنشمنٹ کے بعد تمہارے قریب آ گئی ہے, تو اب تم اس کے لیے بہانے تلاش نہ کرو, اس کو تانے نہ دو, بہانے نہ بناؤ, اس کے گلے نہ کرو کسی اور کے ساتھ. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, بڑی کبریائی والا ہے, بڑے علو والا ہے. اور دونوں کے دلوں میں محبت کس نے ڈالی ہے, اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اگر یہ کام بھی سارے نہیں ہو سکتے تو پھر شریعت نے ایک منصف کا تصور دیا ہے, جو آپ کے شادی کے گواہ ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے, ایک دولہا کا والد ہو جائے, دلہن کا والد ہو جائے, کوئی چاچا ماما بابا نانا, کوئی بڑی شخصیت جو ایک پنجایت کی کیفیت میں باتیں سنائی جاتی ہیں, اس میں ثالث آ جائیں. اور یہ اب آیت نمبر 34 ختم ہو کے سورہ نساء کی اگلی آیت آ گئی, آیت نمبر 35. اس میں یہ کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت کا پھر بھی اندیشہ ہو, واز کیا بات نہیں بنی, بستر سے جدائی ہوئی تب بھی بات نہیں بنی, ہلکی پھلکی پنشمنٹ ہوئی تب بھی بات نہیں بنی. اب اگلا سٹیپ یہ ہے, اگر پھر بھی مخالفت کا اندیشہ ہو تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک ثالث اور منصف مرد کی طرف سے اور ایک ثالث اور منصف عورت کی طرف سے, یہ بنا لیے جائیں. ان یریدا اصلاحا, اگر یہ منصف صلح کروانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ فرما رہا ہے یوفق اللہ بینہما, اللہ ضرور ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے. وہ بھی اپنی کو پرانی بھڑاس نہ نکالیں کہ جی ہمارے انہوں نے گھر برباد کیے تھے تو ہم بھی کو لگی لپٹی باتیں کر کے ان کا گھر برباد کر دیں. اگر وہ ایسا نہ کریں, واقعی ان کی نیت ہو کہ ان کے درمیان پیچ اپ ہو جائے, تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے یوفق اللہ بینہما, اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. کیوں؟ ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اب اگر بات نہیں بنتی, یہاں تک سارے پروسیجر کرنے کے بعد پھر شریعت نے کہا کہ تم طلاق دے سکتے ہو, لیکن طلاق دینے سے پہلے شریعت نے یہاں پر بھی ہماری فکری رہنمائی کی. پہلے فکری رہنمائی یہ کی کہ تمہارا گھر آباد ہو جائے. اب فکری رہنمائی شریعت یہ کر رہی ہے کہ تم نے طلاق نہیں دینی, آخری آپشن ضرور ہے لیکن پھر بھی تم نے طلاق نہیں. اس کے اوپر ذرا 4-5 حدیثیں سن لیں کہ شریعت نے طلاق کو کنڈیم کیا ہے, اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. کن کن الفاظ میں بات کی؟ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے, کتاب و طلاق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لیس منا, وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں ہے.
وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، من خببا امراۃن علی زوجہا او عبدن علی سیدہ، وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ عرض کیا گیا حضور کون سا بندہ؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ خببا امراۃن علی زوجہا، جو شخص کسی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برگشتہ کرے، اپنے شوہر کے کہ اس کے شوہر کے اس کے سامنے گلے کرے، وہ بندہ مرد ہو یا عورت ہو، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے۔ اس سے رہنمائی لینی چاہیے آج کی نندوں کو، بھابھیوں کو، گھر کے پورے رشتہ داروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، کہ جب بھی بیٹھیں دونوں کی بات بہتر چل رہی تھی میاں بیوی کی، لیکن ایک تیسرا بندہ درمیان میں آ گیا، وہ ساس بھی ہو سکتی ہے، وہ کو نندے بھی ہو سکتی ہیں، باوج بھی ہو سکتی ہے، تو کہا لیس منا، وہ ہم میں سے۔ ادھر مرد کا ذکر بھی نہیں ہے، عورت کا ذکر بھی نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کی ذات فرمائے لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ حضور کون؟ من خبابا، جس نے برگشتہ کیا، جس نے ابھارا، جس نے نفرت پیدا کی عورت کے دل میں اس کے مرد کے لیے۔ اور دوسری بات او عبدن علی سیدہ، یا غلام کو اس کے مالک سے اس نے برگشتہ کیا۔ کوئی کام کرتا تھا اس کے پاس، آج کل کے دور میں مثال لے لیں، حالانکہ یہ غلام نہیں ہے، کوئی ڈرائیور ہو، گھر کا کام کرنے والا ہو، یہ شرعی لحاظ سے ہمارے سلیوز اور غلام نہیں ہیں، جو شریعت کا ایک اصول تھا۔ لیکن دو بندوں کی حضور نے مذمت بیان کی، یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ مسلمان مرد اور عورت جو عورت کے ذہن میں مرد کے بارے میں نفرت پیدا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا مملوک اور غلام کہ جس کے دل میں کوئی اپنے مالک کے لیے نفرت پیدا کرے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے۔ یہاں سے طلاق کی سمیل ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کو ائمہ نے کتاب الطلاق اور اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ عورت کا ذہن خراب اگر کو کرتا ہے تو یقیناً وہ کس طرف جائے گی؟ گھر نباہ نہیں ہو سکے گا، خوشی نہیں آ سکے گی گھر میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، ان سے روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق۔ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ اب یہ باتیں کس لیے ہو رہی ہیں؟ یہ ذہن سازی ہو رہی ہے۔ پہلے ایک ذہن سازی تھی سورہ نساء میں، وہ آیت نمبر کیا تھی؟ 34 اور پہ۔ وہ ذہن سازی کیا تھی؟ گھر بساؤ، گھر بساؤ، بساؤ، نہیں بس رہا، اب طلاق کی نیت آ گئی۔ یہاں ایک نئی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ طلاق تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اور حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بیوی کا ذہن خراب کرے کہ یہ اپنے مرد سے جدا ہو جائے۔ اور پھر ایک اور ہماری رہنمائی کر دی کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، مرد اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، یہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر حقوق پورے کر رہا ہے اور عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اس کے لیے شریعت نے کیا کہا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ایو ممرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ ابو داؤد کتاب الطلاق 2226 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ بتایا کیا گیا؟ حضور نے فرمایا وہ عورت جو اپنے مرد سے طلاق کا سوال کرے، وہ عورت جو اپنے مرد سے طلاق کا سوال کرے فی غیر ما باس، بغیر کسی ایشو کے، گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، مرد عورت کے سارے حقوق و فرائض پورے کر رہا ہے، اب مانگے، تو پھر اس کے لیے فرمایا فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو تک بھی اللہ نے حرام کر دی۔ اگر وہ پورے نہیں کر رہا تو پھر تو اس کو خلا کا اختیار ہے، مرد عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا، جسمانی جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، مرد بیمار ہے، نامرد ہو گیا، کوئی کیفیت پیدا ہو گئی، تو ازدواجی تعلق اور ازدواجی خواہش عورت کی پوری نہیں کر رہا، اس عورت کے لیے یہ حکم نہیں۔ یہ عورت اب کیا لے سکتی ہے؟ خلا لے سکتی ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ کہیں ایجنسیوں نے اٹھا لیا، میں آج کے دور کی مثال دے رہا ہوں، پتہ ہی نہیں کدھر ہے، تو اب اس کی عورت جو ہے بیوی یہ خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اس کی مدت بھی فقہا نے بیان کی ہے، 4 سال کے لیے اگر شوہر غائب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں 4 سال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گیا، تو اب 4 سال کے بعد عورت قاضی کے تھرو، جج مفتی کے ذریعے فسخ نکاح کروا کے کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ جسے پتہ یہ چل رہا ہے کہ عورت کو بھی شریعت نے باؤنڈ نہیں کیا، اس کو پورا اختیار دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اور مذاہب کی طرح مرد مر گیا عورت کو بھی ساتھ ہی اسی کی بھیڑ چڑھا دو، مار دو، دفن کر دو، جلا دو، ایسی بات نہیں کی، لیکن اگر اس کے حقوق پورے کر رہا ہے مرد
اور پھر عورت کہے کہ مجھے طلاق چاہیے، تو کیا حضور نے مذمت بیان فرمائی، کیا حرام ہے؟ جنت کی خوشبو تک بھی اس کے لیے حرام کر دی گئی۔ پھر طلاق کے معاملے کو فرمایا کہ بہت تھوڑا نہ سمجھو کہ تم مذاق بنا لو، آج بھی طلاق دے دی کل بھی دے دی۔ حضور نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو سنجیدگی میں کرو تب بھی ہو جاتے ہیں، اگر وہ مذاق میں کرو تب بھی ہو جاتے ہیں، ڈرامے بازی کر کے کرو تب بھی ہو جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی 1184۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، اگر تم 3 کام کرو، سنجیدگی میں کرو تب بھی ہو جائیں گے، اور ہنسی مذاق میں کرو تو تب بھی ہو جائیں گے۔ عرض کیا کہ حضور کون سے کام ہے؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا النکاح، سب سے پہلا نکاح۔ کیسے کہ لڑکی لڑکا 2 اکٹھے بیٹھے تھے، 2 گواہ ساتھ بیٹھے تھے، کسی نے مذاق میں ایجاب و قبول کر لیا کہ جی یہ میں فلاں لڑکے کا نکاح فلاں لڑکی سے کرتا ہوں 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور مذاق سے اس نے کہہ لیا جی مجھے قبول ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے یہ مذاق میں بھی ہو۔ جیسے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں 4-5، تو ایک دوسرے کے ساتھ کہہ دیں جی میں اس کا نکاح اس سے کرتی ہوں یا میں اس کا نکاح اس سے کرتا ہوں، اور وہ کہہ دیں جی مجھے قبول ہے، تو کیا نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے شرط ہے 2 گواہ بیٹھے ہوں اور لڑکی لڑکا عاقل بالغ ہوں، وہاں مولوی صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایجاب و قبول خود کر سکتے ہیں۔ والطلاق، اور دوسرا معاملہ فرمایا سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہے اور مذاق میں بھی، یہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اگر تم نے کوئی لفظ بولا ہے جو واضح ہے جیسے طلاق، اب اس طلاق کو کوئی یہ تو نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی کہے جی اپنی بیوی کو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے مجھ سے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ پورا معاشرہ جانتا ہے طلاق سے عورت مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے، تو مذاق نہیں ہے۔ ہاں ان چیزوں میں پوچھا جائے گا جن کا مفہوم کبھی کبھی طلاق لیا جاتا ہے، اگر ان کا مفہوم کبھی کبھی طلاق نہیں بھی لیا جاتا، مثال کے طور پر کہیں جی میری طرف سے تم آزاد ہو، اب کیا ہوگا؟ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اس کی نیت پوچھی جائے گی کہ تم نے آزادی کا کیا معنی لیا ہے، تم نے غصے میں طلاق کی مراد لی تھی، اب اس کی بیوی کو طلاق ہے، جتنی کی نیت کی تھی اتنی کی اس کو طلاق ہے۔ تو واضح الفاظ میں نیت نہیں پوچھی جائے گی، لیکن اگر انڈیکیشن ہو، اشارہ ہو، جاؤ تمہارا میرا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، پھر اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو 2 باتیں ہو گئیں، 3 کام ہو جاتے ہیں، سنجیدگی میں بھی کرو اور مذاق میں بھی کرو۔ نمبر 1 بولیں سارے جی، نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، اور تیسری بات ہے رجع والرجع، مرد نے اپنے بیوی کو 1 طلاق دے دی، اس کے پاس اب بیوی واپس آ سکتی ہے اس کی عدت پیریڈ کے دوران، جو کم از کم 90 ڈیز کا پیریڈ ہے۔ ثلاثۃ قروء، 3 مینسز اس کو آئیں، وہ پاک ہوگی، پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ 1 طلاق دینے کے بعد یہ عورت اس کے نکاح میں ہی رہے گی، لیکن اس کے پاس واپسی آنے کا کتنا وقت ہے؟ 90 ڈیز۔ ثلاثۃ قروء، قروء کا لفظ ہے کہ 3 یہ مینسز ناپاکیاں وہ ایام گزارے گی پیریڈ، جس کی راؤنڈ اباؤٹ مدت کتنی بنتی ہے؟ 90 ڈیز بنتی ہے، پھر وہ واپس آ سکتی ہے۔ یہ رجوع ہے، لیکن یہ 1 طلاق کے بعد ہے، 2 اور 3 کے بعد کا تصور یہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ تم نے طلاق کو مذاق نہیں بنانا۔ پہلی باتیں تو وہ کی کہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور پھر کہا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو عورت کا ذہن خراب کرے کہ اپنے مرد سے جدا ہو جائے۔ پھر ایک اور حدیث بیان کی کہ حلال کاموں میں اللہ کو ناپسندیدہ ترین کیا ہے؟ طلاق دینا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ایک بندہ دل میں سوچتا ہے جی میں تو اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، تو پھر سوچے کہ نہیں میں نے تو غلط سوچا ہے، اب پنشمنٹ ہوگی۔ اس کے لیے یہ کہا، اللہ کے حبیب سے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، صحیح بخاری کتاب الطلاق 5269 نمبر حدیث ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها، اللہ نے معاف کر دیا ہے اگر کسی بندے کے دل میں صرف کوئی خیال آتا ہے، خیال پہ پنشمنٹ نہیں ہے۔ خیال آیا برا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عموماً لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نماز میں مجھے خیال آتے ہیں، ان کا کیا حل ہے؟ ہمارے استاد محترم بڑی محبت سے یہ سمجھاتے تھے کہ خیال آنے کو دور کیسے کریں، خیال چھوڑ دیں یا نماز چھوڑ دیں؟ خیال ہی چھوڑنا ہے۔ وہ مثال دیتے تھے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور مکھی بیٹھ جاتی ہے کھانے پہ، تو کھانا چھوڑیں گے یا مکھی اڑائیں گے؟ مکھی اڑائیں گے، آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اس لیے اگر خیال آتا ہے نماز میں تو اس کو جھٹکنے کی کوشش کریں، اگر نہیں جھٹک رہا تو اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا تھا تم نے نماز پڑھنی ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو، بس اللہ کا حکم، باقی اللہ سے خیر مانگیں کہ اللہ خیالات کو پاک کر دے اور اس کی پوری جو ڈائریکشن اور کنیکشن ہے وہ اللہ کے ساتھ فرما دے۔ تحفہ
کہ اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے خیالات فاسدہ، جو برے خیالات ہیں، خیالات کو معاف کر دیا ہے، عمل کو معاف نہیں کیا، خیالات کو معاف کر دیا۔ عمل کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، وہ توبہ کرتا ہے اس کے عمل بھی معاف ہو جائیں گے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اذا طلق فی نفسہ فلیس بشیء، دل میں اگر کوئی لفظ پروناؤنس کیے بغیر، زبان سے نکالے بغیر اگر کوئی اپنی بیوی کو ایسا جملہ سوچتا ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے اور بخاری کی حدیث ہے، حضور کو ضرورت پیش آئی تو یہ باتیں فرمائی ہیں کہ خیال دل میں آئے، اتنا تک رہنمائی کر دی۔ میں اس لیے کہتا ہوں اسلام واحد مذہب ہے جو ایموشن کنٹرول مذہب ہے، ہمیں ہمارے جذبات کو کنٹرول کرنا بھی سکھاتا ہے کہ پوزیٹیو کیا ہے اور نیگیٹو کیا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا چلیں جی، کہ عورت اگر مرد اس کو طلاق ایک کا دے بھی دے تو اب بھی وہ عورت دوبارہ اس مرد کے نکاح میں واپس آ سکتی ہے، اور ہے اس کے نکاح میں ایک طلاق کے بعد۔ دو کے بعد معاملہ یہ نہیں ہوگا، تین کے بعد وہ میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ یعنی ہر موقع پر شریعت نے یہ سوچا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان صلح ہی ہے، طلاق کی طرف یہ بات نہ۔ ایک اور آیت ذرا سن لیں، سورہ نساء آیت نمبر 128، اللہ فرما رہے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا۔ یہ عورت کی تربیت ہے۔ عورت کی تربیت یہ ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہو تو اللہ نے اس کو کہا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا، تو ان کو چاہیے کہ دونوں اپنی ضد چھوڑ کے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ عورت کا موڈ خراب دیکھا ہر روز تو مرد نے کہا یہ گھر میں کیا مصیبت ہے، میں جب بھی آتا ہوں میں اب کچھ اور سوچتا ہوں، خدا نہ خواستہ وہ طلاق کا سوچے یا وہ نئی شادی کا سوچے۔ تو یہاں عورت کی تربیت ہے اگر عورت کو اپنے مرد کی زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو تو ان دونوں کے لیے یہ چاہیے کہ یہ صلح کر دیں، اور وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ جملہ فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 128، آیت نمبر 128 اللہ فرما رہے ہیں صلح کر لیں، اور پھر ایک پھول پیش کر دیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اے بندہ مومن سن لو، صلح تو ہے ہی بڑی پیاری، اگر یہ دونوں صلح کر لیں تو کتنی پیاری بات۔ یعنی یہاں بھی طلاق کی طرف اسلام لے کے نہیں گیا۔ میں اب وہ بات ذہن میں رکھیں، 3 طلاق دے کے آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا گھر برباد ہو، پھر مسلکی تصادم کو غیر مقلدین دوست اور کہہ رہے ہیں، مقلدین بریلوی دیوبندی حضرات اور کہہ رہے ہیں، یہ ٹینشن جو لوگ لیتے ہیں اور اس کے بعد مسئلہ درپیش ہوتا ہے جی یہ حلال ہے حرام ہے، یہ سوچنے کا موقع شریعت اس کو بہت پہلے دے رہی ہے۔ گھر کے ماحول سے کہ ماحول ٹھیک کر لو، کو مار پیٹ سے، کو واضح و نصیحت سے، گھر میں رہو، طلاق کو برا جانو، طلاق ٹھیک نہیں ہے، یہ سارا ماحول تو گھر میں شریعت نے پہلے کریٹ کر دیا۔ پھر یہ کہا ایک بات اور ٹیکنیکل ہے کہ طلاق کی طرف تمہیں لے کے جانے والا تمہارا مزاج بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مرد کہے کہ مجھے یہ عورت پسند نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ آج سے 4-5 لیکچر پہلے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ تم کہتے ہو مجھے یہ پسند نہیں ہے، جب تم شادی کرنے لگے تھے تو تمہیں شریعت نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہ جب تم شادی کرنے لگو تو اپنے شریک حیات کو دیکھ سکتے ہو؟ اور پھر حضور کی وہ حدیث مبارکہ بھی میں نے کوٹ کر کے آپ کو دی تھی کہ حضور نے فرمایا جب ایک صحابی آئے ان کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا، آپ نے پوچھا خوش ہو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میری تو خطبہ اور منگنی ہو گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا اب کیا کرو؟ دیکھا ہے، جاؤ جا کے دیکھو اس کو، کیونکہ تم انصار کی عورتوں کی بات کرتے ہو تو ان کے تو دماغ میں اور ان کی آنکھ میں اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری رہنمائی کس نے کر دی؟ رسول اللہ نے کہا۔ اب ایک اور بات یہ کی کہ ناپسندیدگی کو معیار نہ بناؤ کہ جی مجھے پسند نہیں ہے۔ تم اس وقت کدھر تھے جب اس کو شریک حیات بنا رہے تھے؟ اب یہاں پر قرآن کی ایک اور آیت کو ذہن میں رکھ لیں، سورہ نساء آیت نمبر 19 ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو تعویذ بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیں، اور یقین مانو تعویذ کا تصور یہ تھا کہ اگر گھر نہیں بس رہا تو پیر صاحب نے 3 آیتیں لکھ کے دے دی، یہ لے جاؤ گھر میں اس کو پڑھو تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے بند کر کے اس کو گلے میں ڈال دی۔ یقین مانے تعویذ کا یہی تصور ہے۔ میری بیوی مجھ سے لڑتی ہے، پیر صاحب نے کیا دے دیا؟ تعویذ پہ یہی لکھا ہوتا تھا جا کے پڑھو اور اس کو بھی پڑھاؤ تاکہ یہ کیفیت تمہارے سامنے آگے آ سکے۔ قرآن تو پورا گھر میں موجود ہے، اسے بڑا اور تعویذ کیا ہو سکتا تھا؟ اب یہاں قرآن نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں یہ مکروہ لگتی ہیں، ناپسند لگتی ہیں، تو عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند لگے، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اس میں بہتری رکھ دی ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تمہارا ذہن پسند اور ناپسند کا معیار نہیں ہے، وہ وقت گزر چکا ہے، آج سے بہت پہلے جب تمہارا نکاح ہونے لگا تھا۔
اب تم کہتے ہو مجھے پسند نہیں ہے، یا عورت کہتی ہے جی مجھے شوہر پسند نہیں ہے، اب عدالت ان کو بلائے گی کہ عدالت جب مرد عورت کو بلاتی ہے تو عدالتی حکم ہے ایک ہمارے معاشرے میں کہ عدالت اپنے فرائض پورے نہیں کرتی، اگر وہ کرتی بھی ہے تو جو نیچے والا عملہ ہے وہ فرائض پورے نہیں کرتا۔ یہاں پر اب آ جائیں جی اس بات کی طرف، خدا نہ خواستہ اگر مرد عورت کو طلاق دینے کا سوچتا بھی ہے تو شریعت نے کہا تمہارے لیے طلاق دینے کے 3 طریقے۔ کتنے جی؟ نمبر 1، ایک طریقہ وہ ہے جو بدعت طریقہ ہے، جو ناپسندیدہ طریقہ ہے، جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ تم عورت کو مینسز کے دنوں میں طلاق دے دو، یہ طلاق دینا ناپسندیدہ طریقہ ہے، لیکن دو گے تو کیا ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی۔ تمہارے پسٹل میں گولی ہے، تم نے چلا دی ہے، آپ کہتے ہو یہ چلی نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مینسز والی عورت کو اگر کوئی طلاق دے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ پریگنینسی کے دوران، حمل کے دوران اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی، اور اگر کوئی ایک وقت میں 3 اکٹھی طلاقیں دے گا طلاق تب بھی ہو جائیں گی، لیکن یہ تینوں پروسیجر شریعت میں ناپسندیدہ پروسیجر ہے۔ کتنے جی؟ نمبر 1، مینسز میں طلاق دینا ہو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہے، اور دوسرا پریگنینسی میں، حمل کے دوران عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ نے طلاق اس کو دے دی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اگر دے دی ہے تو ہو جائے گی، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات عموماً ایک مسکنسیپشن ہے کہ حاملہ عورت کو جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک سارے اخراجات مرد کے ذمہ، یہ اس کو گھر لے کر دے، یہ اس کے سارے اخراجات پورے کرے، جس سے مسکنسیپشن یہ ہو گئی کہ گویا کہ عورت کو طلاق ہوئی ہی نہیں۔ یہ بات نہیں، ہو جاتی ہے، لیکن آپ گولی چلائیں اور گولی تو لگنی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو مینسز میں طلاق دینے سے، حمل کے دوران طلاق دینے سے، اور اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے یہ طلاق بدعت ہے۔ اور پھر ایک اور بدعت کے اندر چیز اور ایڈ کر لیں کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دینا یہ نبوی طریقہ ہے جو حضور نے سکھایا ہے۔ کس حالت میں؟ پاکی کے دنوں میں، اور ایسی پاکی جس میں میاں بیوی قریب نہ گئے ہو۔ اتنا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو میں سمجھوں گا میری محنت پورے ہفتے کی کام آ گئی۔ شریعت کہتی ہے تم نے عورت کو طلاق دینی ہے تو پاکی کے دنوں میں دو۔ کس میں جی؟ پاکی کے دنوں میں، اور اس پاکی میں جس میں تم نے میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کیا۔ اتنی بڑی ریزن ہے کہ اگر انسان سمجھ جائے اس کے معاشرے میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، پہلے مسئلہ سمجھ لیں کہ طلاق کب دینی ہے؟ پاکی میں دینی ہے، اور کتنی دینی ہے؟ ایک دینی ہے، اور کون سی پاکی میں دینی ہے؟ جس میں میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا۔ اچھا، یہ مسئلہ کیوں اتنی کنڈیشن کیوں رکھی؟ کیونکہ اگر ایک مرد اور عورت کی لڑائی ہوئی اور وہ دن تھے عورت کی ناپاکی کے، اس نے سوچا میں فوراً اس کو طلاق دے دوں، تو ذہن میں آیا کہ طلاق دینے کا طریقہ ناپاکی تو نہیں ہے، طلاق دینے کا طریقہ اور وقت کون سا ہے؟ پاکی۔ اس نے پاکی کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اب پاکی میں دن رہتے تھے عورت کے پاک ہونے میں 5 6 7 8 9 10 جتنے بھی۔ اب جب یہ دن پاکی کے آ گئے تو وہ بیوی کے قریب چلا گیا، میاں بیوی والا تعلق قائم ہو گیا، تو شریعت نے کہا تمہارا غصہ ہی ٹھنڈا کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا۔ تمہارا غصہ ہی ٹھنڈا کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب تاکہ تمہاری بیوی کو طلاق ہی نہ ہو۔ اگر کسی نے پاکی ایسی کہ جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کیا ہو اور اس میں پھر طلاق دے دے، یہ بھی طلاق کی بدعت ہے۔ اس میں طلاق دے جس میں میاں بیوی والا تعلق انہوں نے قائم نہیں کیا۔ اب میرے بھائی ان 4 پروسیجر میں اگر کوئی طلاق دے گا تو ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ اب اگلی بات کی طرف آ جائے، سنت طلاق کا طریقہ کیا ہے جو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو یہ 3 ایک والا وہابی بریلوی دیوبندی والا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک طلاق ہے طلاق احسن، اور ایک طلاق ہے طلاق حسن۔ یہ میرے بھائیو آپ سب کی ضرورت ہے۔ یہ جو گھروں کے مسائل ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے میرے بھائیو، یہ آپ کے گھروں کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ نے بیٹیوں کو تعلیم دینی ہے، اور نوجوان جس کا نکاح نہیں ہوا اس کے اوپر میری ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ اس کے لیے سیکھنا کمپلسری ہے۔ آج آپ کے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ چند دن پہلے کینال برگ میں ایک بچے نے خودکشی کر لی، نوجوان بچہ ہے، وائے کیوں؟ آپ بچوں کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں آپ لوگ۔ یہ تربیت میرے بھائیوں آپ کو لینی ہے، جمعے سے لو یا جمعراتوں سے لو، 11ویں سے لو یا 12ویں سے لو، اپنے معاشرے میں بہتری کے لیے یہ آپ کو تربیت لینی ہے۔ اور آپ کے بچے کا نکاح اس وقت تک آپ نہ کریں جب تک اس کو شادی کے متعلق فرض علوم نہ پڑھا دیں۔ یہ فرض علوم آپ کے اوپر ذمہ ہے۔ میں یہ سٹرکٹلی جملہ نہیں کہہ رہا، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ فریضہ آپ نے پورا نہیں کیا، قیامت والے دن آپ کی بخشش نہیں ہونی، کیونکہ آپ بیٹے کو شادی کے پروسیجر پہ لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ اس کی فرض تربیت نہیں کر رہے۔ اس کو کیا بتانا ہے آپ نے کہ بیٹا طلاق نہیں دینی،
اور پھر گھر کا ماحول سمجھانا ہے کہ گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. میاں بیوی کا تعلق کیسے ہوگا؟ یہ ساری باتیں آپ نے اس کو پڑھانی ہیں. تو مسئلہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے. دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. طلاق دینے کے طریقے کتنے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے بدعت اور دو ہیں سنت. ایک طریقہ ہے بدعت اور دو طریقے ہیں سنت. بدعت طریقہ کون سا ہے؟ مینسز میں طلاق دے دی جائے، پریگنینسی میں طلاق دے دی جائے، یا ایک سٹنگ میں ہی 3 طلاقیں دے دی جائیں. یہ طلاق بدعت ہے، یہ نئی طلاق ہے. یہ رسول اللہ نے اس کو ناپسند فرمایا. کیوں؟ آپ نے شریعت سے مذاق کیا ہے. جو سوچنے کا ٹائم تھا 3 طلاقوں کے دوران، وہ آپ نے سوچنے کا ٹائم نہیں دیا. آپ آسانیاں نہ ڈھونڈو، پہلے آسانیاں ڈھونڈو جو آپ کو 90 دن کی آسانیاں دی گئی تھی. اور جو سنت ہیں وہ 2 ہیں، ایک احسن اور ایک حسن. بولیں جی. احسن اور دوسری حسن. احسن طلاق یہ ہے کہ ایسے وقت میں عورت کو طلاق دی جائے کہ عورت پاک ہو، اور اس پاکی کے دنوں میں تم نے میاں بیوی والا تعلق بھی قائم نہ کیا ہو. اور حسن وہ ہے کہ پاکی میں ہو لیکن تم نے میاں بیوی والا تعلق قائم کر لیا ہو. اور پھر اس میں ہے ایک دے کے چھوڑ دو 90 ڈیز کے لیے، یا ہر پاکی میں ایک ایک دو. یہ دونوں پروسیجر ہیں. شریعت چاہتی ہے کہ تم سوچو. لڑائی اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو تم سوچو. ایک مثال دے لے 30 سیکنڈ والی. مرد نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی. شام کو خیال آیا میں نے تو کلاڑی مار دی اپنے پاؤں پہ. اب مدرسے ڈھونڈ رہا ہے میں فتویٰ کہاں سے لوں. یہ جو اس کو خیال آیا ہے صرف 1 دن میں، 2 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں یا 30 دن میں، یہ خیال اس کو شریعت 1 طلاق دلوا کے لانا چاہتی. بات فالو کر رہے ہیں میری؟ جو 3 دے کے شام کو واپس آیا ہے، یا 15 دنوں بعد سوچا ہے کہ میرا تو گھر برباد ہو جائے گا، بچے کدھر جائیں گے، یہ میری وائف کدھر جائے گی، پھر محبت جاگی، جذبات جاگے، وہ ایک پدری جذبہ جاگا کہ بچے برباد ہو جائیں گے. اب فتوے ڈھونڈ رہا ہے، ادھر سے مل جائے، ادھر سے مل جائے. شریعت کہہ رہی ہے یہ جو تمہیں ہوئی ہے واپسی، یہ میں چاہتی ہوں، شریعت کہتی ہے میں 1 طلاق کے بعد تمہیں واپس لانا چاہتی ہوں، تاکہ 1 کے بعد ہی واپس آ جاؤ تو تمہیں نیا کو مسئلہ ہی نہ کھڑا کرنا پڑے. یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. جملہ کیا میں نے عرض کیا جی؟ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. ہم یورپ پہ تنقید نہیں کرتے کہ تم دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتے ہو اور گرل فرینڈ کے حق میں ہو. یہ اگلی باتیں ہیں، ہم نے تنقید نہیں کرنی. ہم نے اپنے گھر کو ماحول جو ہے وہ بہتر کرنا ہے.